إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم ستر و حجاب، پردے کے متعلق چند مسائل اور احکام، یہ اس کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بہت سارے جو ہے گرلز کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ اس ٹاپک پر درس لیا جائے۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ لوگ بول رہے تھے، اور لیکن جو ہے کسی بھی درس کو یا لیکچر کو تیار کرنے کے لیے، تیاری کے لیے ٹائم لگتا ہے، جیسے ہم ادر سبجیکٹس کے لیے تیاری کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کی بات بھی اور زیادہ صحیح ہو، اس میں غلطی کے امکانات کم ہو، ایسی کوشش کرنی پڑتی ہے اور کرنا چاہیے ہر ایک نے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی ایسی چیز پائے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو اصلاح کر لے، اس میں سامنے والے کو بتا دے، ٹھیک ہے، اور جہاں صحیح بات آپ کو ملتی ہے اس کو قبول کر لے، یہی ایمان والے کی پہچان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جب قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ان کو کہتے تو وہ فوراً اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کرتے تھے کہ میں اس میں کتنا کھرا اترتا ہوں، مطلب میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے نا، جب بھی کوئی حکم آیا قرآن کا یا حدیث کا، ہم بازو والے کو گھڑتے ہیں نا۔ اس سے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ فلاں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو ہم اپنی اصلاح پہلے شروعات کریں، بعد میں دھیرے دھیرے ماحول کی اصلاح خود بخود ہو جائیں گی۔ چلیے، تو چند اہم چیزیں ستر حجاب، اس جو ہے درس سے پہلے کچھ بیسک بنیادی چیزیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ستر اور حجاب یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تفصیلاً چیزیں آئیں گی، میں مختصر سا آپ کو بیان کر دوں۔ ستر اور حجاب میں فرق کیا ہے؟ ستر وہ چیز ہے جس کا ایک انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، چھپانا لازم ہے، ضروری ہے، ایون اس کے محرم جو رشتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ اپنے ستر کو چھپائے گا۔ جیسے ایک مرد ہے، ایک مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، یہ اس کا ستر ہے۔ ستر چھپانے والی چیز کو کہا جاتا ہے جو آڑ پیدا کرتی ہے، جس سے سترہ لفظ بھی بنا ہے جو ہم نماز میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ستر اسی سے بنا ہے، یعنی چھپانے والی چیز، آڑ۔ تو ایک مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی نیول ٹو دی نی، یہ حصہ اس کا کمپلسری چھپانا ہے اس کو۔ ایون مرد کے سامنے بھی یہ حصہ نہیں دکھا سکتا گھٹنوں کے اوپر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بائکس پر نوجوان لڑکے چھوٹی چھوٹی چڈیوں میں گھوم رہے ہیں، نہ ان کے والدین کو فکر ہے کہ وہ بے حیائی کا کام چل رہا ہے، نہ ماحول میں کوئی ان کو بولنے والا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا کوئی خیال ہے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، اور اس کو فیشن اور سوسائٹی میں کچھ اپنا کلاس سمجھ کر، مقام سمجھ رہے ہیں ایسا کرنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے کپڑے آدیواسی لوگ پہنتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، جھنگا لالا، ہاں، تو وہ لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اگر آپ بولیں گے چھوٹے کپڑے اگر ماڈرنزم اور فیشن کی علامت ہے، تو سب سے زیادہ ماڈرن کون ہے؟
अफ्रीका के जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग सबसे छोटे कपड़े पहनते हो, पत्ते पहनते हो। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये बेकार चीज़ें फजूल की शैतान ने आपके दिमाग में डाल दिया, ठीक है। तो मर्द के लिए भी कंपलसरी है कि वो दूसरे मर्द के सामने भी नहीं जा सकता है, इतना हिस्सा खुला रखकर अपनी मांडिया थाइस भी नहीं बता सकता है वो। तो ये जो है शैतान ने कैसे गुमराह करके रखा है, देखिए आप, ठीक है। औरत के लिए भी कुछ जो है फिक़्ह के अंदर अगर आप देखेंगे तो औरत के लिए भी सतर इसको बताया गया है, लेकिन कुरान और हदीस में कहीं भी वजाहत के साथ औरत का सतर कितना है कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए उलमा ने इसके ऊपर जो है दूसरे पर्दे के कुरान की आयतें और हदीसों को जमा करके जो इस्तिदलाल किया, स्पेशली मैंने जिनको रेफ़र किया इसमें जो शेख आसिम अल हकीम है, वो बोलते हैं कि हमारा जो तजुर्बा है और हमने जो अपने शयूख बड़े उलमा से डिस्कस किया, तो उनका बोलना है कि औरत अपने जिस्म को पूरा ही छुपाए, ये उसके लिए सतर है, बेहतर है, वरना कोई दलील इसकी नहीं मिलती है। जैसे कुछ लोगों ने फ़िक़्ह में लिखा कि औरत का भी सतर नाफ से लेकर घुटने तक, लेकिन अकल में बात नहीं बैठती है ना। तो वो बोलते हैं कि अगर हम किसी को कहें कि पूरा जिस्म आपका सतर है, उसको छुपाइए, तो लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी। देखिए, जो चीज़ के लोग एक्सपर्टाइज रहते हैं तो वो कुछ दलाइल की बुनियाद पर कोई फतवा देते हैं, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आप कहीं गाड़ी बनाने के लिए जाते हैं, आपकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई है, तो मैकेनिक गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी नॉइस सुनता है और नॉइस सुनकर बता देता है कि उसमें ये प्रॉब्लम है। अब आप उसको नहीं बोलेंगे क्या प्रूफ है ये प्रॉब्लम है, आपको उसकी सुनना पड़ती है ना। तो कभी कभार डायरेक्ट दलाइल नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे दलाइल का निचोड़ रहता है जो इस बात को साबित करता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो कुरान और हदीस के पर्दे के मसाइल है, उससे हमें ये मिलता है कि औरत मैक्सिमम अपने जिस्म को छुपाएंगी, इवन दूसरी औरत से भी। हाँ, कौन सी चीज़ों को जाहिर कर सकती है वो दूसरे औरतों के सामने? अपने जेवरात या गले का कुछ हिस्सा उसका नज़र आ गया है चेहरे के साथ साथ, ठीक है, उसके हाथ कोनियों तक नज़र आ गए, कोई मसला नहीं है, उसकी पिंडियाँ नज़र आ गई, कोई मसला नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें अगर औरत के सामने ये जाहिर हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन जो मर्द के सतर को बताया गया, अगर उसे औरत के सतर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बुराइयाँ ज़्यादा फैल जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसलिए बेहतर यह है कि औरत मैक्सिमम अपने जिस्म को छुपाएंगी। हाँ, कुछ उसके कपड़े अच्छे, उसके जो है जेवरात और उसके गले का पीछे का हिस्सा अगर कुछ इस तरह से नज़र आ जाए तो इसमें हर्ज नहीं है, वरना औरत भी औरत से जिस्म को अपने छुपाने की कोशिश करेंगी। वरना हम जानते हैं आजकल के माहौल में जो बुराइयां चल रही, इवन ख़वातीन में, औरतों के अंदर भी, आप सब उससे वाकिफ़ है, आपको मालूम है, आप मीडिया पर आपकी नज़र है, आपको सब पता है बुराइयां कैसी फैल रही हैं, ठीक है। तो औरत सतर दलील तो नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम अपने जिस्म को छुपाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो है हिजाब का मामला ऐसा है, अरबी में जो लफ्ज़ है औरत, ये औरा से बना है, अरबी लफ्ज़ औरा। औरा कहते हैं छुपाने की चीज़ को, और हमारे उर्दू माहौल में, हिंद में हम औरत कहते हैं किसको? निसा, यानी फीमेल को, है ना। तो असल में औरा लफ्ज़ से आया औरत, जैसे छुपाने वाली चीज़ के लिए भी औरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। औरत का मतलब होता है वो चीज़ जो छुपाई जाए। जैसे आगे दलील है, मैं आगे आपको बताऊंगा, हम आगे इसको देखते हैं। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ दलाइल अगर आप देखेंगे, छुपी हुई चीज़ों के लिए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सूरह नूर के अंदर। जैसे अवित्तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, सूरह नूर आयत नंबर 31। इस अल्लाह ताला फरमा रहा है, या फिर वो नाबालिग लड़के जो अभी औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। मतलब औरत को इसमें हुक्म दिया जा रहा था कि आप किसके सामने जा सकते हैं, आप कौन कौन आपके महरम हैं। तो उसमें लिस्ट में ये भी एक शामिल है, एक औरत उस लड़के के सामने भी जा सकती है जो उसके मतलब सगे रिश्ते में तो नहीं है, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, उसको औरतों की पोशीदा बातें, यानी उसको वो चीज़ें इल्म नहीं है जो पर्दे के लिए ज़रूरी है, वो अभी छोटा बच्चा है, कम सिन है, जानता नहीं है अभी इन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के सामने भी अगर पर्दा ना करे तो चलेगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है औरातिन निसा, औरतों की पोशीदा चीज़ों को वो ना जानता हो, ठीक है। तो यहाँ पर औरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो चीज़ें छुपी हो, पोशीदा हो, ठीक है।
جیسے میں نے بتایا سطر کا جو مصدر ہے، جو بنیادی معنی ہے، وہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے چھپانا، کسی چیز کی آڑ میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے دارالقطنی اور بیہقی کی روایت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جیسے اس میں فرمایا گیا ہے عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ دارالقطنی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جہرد اسلمی جو اصحاب صفہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران یعنی تھائز، اس پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، نظر آ رہی تھی تھائز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اما علمت ان الفخذ عورت، کیا تمہیں معلوم نہیں ران کا چھپانا بھی قابل چیز ہے۔ یہاں پر بھی لفظ عورہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مرد کی عورت جو ہے وہ کیا ہے، یہ ران بھی اس میں شامل ہے، مطلب ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو چھپانا لازم ہے۔ اسے ترمذی نے جو ہے ابواب ادب میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح عورت کے سطر کے بارے میں بات آ چکی، میں نے آپ کو بتایا اس کی کوئی مخصوص دلیل نہیں ہے، فقہ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہے کہ عورت کے لیے بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا سطر ہے، لیکن جس طرح ابھی میں نے شروعات میں آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ بہتر ہے کہ وہ پورے جسم کو اپنے چھپائے، ایون دوسری عورت سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو بے حیا عورتیں ہیں تو اس سے ایک نیک عورت، مومن عورت پردہ بھی کرے، مطلب حجاب بھی نہ نکالے اس کے سامنے، ورنہ وہ اس کی خوبصورتی کا چرچا سب جگہ جا کر کریں گی، کیونکہ اس میں بے حیائی ہے، اور وہ بے حیا مردوں میں اس کا چرچا کریں گی، ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک عورت جس نے اپنی خوبصورتی یا اپنی پردے کو قائم رکھا، کسی کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا اپنی زینت کو، اور کوئی دوسری عورت اس کو جو ہے پھیلا رہی ہے، تو ایسی عورتوں سے بھی پردہ کیجئے جو بے حیائی کے باتیں کرتی ہے یا بے حیائی کو پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں علماء کی رائے ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ابن جریر فرماتے ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے کے، اور سوائے اس کے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر کی جگہ باقی رہی، گرفت یہاں پر ہوتی ہے اور یہاں تک، مطلب ایک عورت جو اگر پردہ کرتی بھی ہے، اگر وہ کھلا رکھنا چاہے تو اپنا چہرہ اور اتنا پہنچا جس کو ہم بولتے ہیں وہ کھلا رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، بہتر یہ کہ وہ چہرہ بھی چھپائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی دلائل ہے، اس میں بہت لمبی طویل بحث ہے اور سب کے اپنے اپنے علماء کے اس پر دلائل ہے، لیکن اکثر نے، میجورٹی نے لاسٹ میں کیا کہا، بیٹر ہے کہ وہ چہرے کو چھپائے، کیونکہ آج کے ماحول میں تو ہم جانتے ہیں بالکل بھی یہ بہت ڈینجرس ہے چہرے کو ظاہر کرنا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اے آئی کی ہیلپ سے آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ کا جسم کیسے بھی رہو، آپ کا فیس لے لیا فوٹو میں، اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس طرح پچھلی بار دہلی میں واقعہ ہوا 2 مہینے پہلے، اس نے اپنی گرل فرینڈ کی فوٹو لی اور اس پہ دوسرے جسم کے اوپر اس کو چپکائی جو کہ برہنہ نہ تھا، نیوڈ تھا پورا، اور اس کو سوشل میڈیا پر چلائی، جس سے اس عورت کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ ڈپریشن میں چلے گئی، سوسائڈ کے قریب گئی، لیکن سوسائڈ تو نہیں کیا اس نے، لیکن معاملہ ایسا ہوا۔ تو یہ چہرہ اصل چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے، بہتر ہے، ایسا اکثر نے یہی لکھا آخر میں کہ بہتر ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو چھپائے۔ ہاں، عورت کے سامنے جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں وہ چہرے سے پردہ نکال سکتی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کے متعلق فرمایا، مشکات کتاب النکاح، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے، نیز کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے۔ یہ منع کیا گیا اس سے، مطلب سوتے وقت یہ بات کا احتیاط کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو لگا کے ادھر سے آ جاؤ، اس بات کا احتیاط کیا جائے۔ ایون اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ بچے، لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے، اگر یہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، ان کو ایک ساتھ مت سلاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں
سماج میں، سوسائٹی میں کیا برائیاں چل رہی ہے اور ہو رہی ہے. اور بہت سارے والدین تو یہ برائیوں کو دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے، پھر بھی وہ عقل نہیں پکڑتے ہیں. یہ حالات دیکھتے ہیں وہ اور اس کو اگنور کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز آگے چل کر بہت بڑی برائی میں تبدیل ہو سکتی ہے. اگر یہ برائیوں میں بچوں کو تب کا تب نہیں روکا گیا. آج کل بچے اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا بچہ ہے جانے دو، اس کو پردے کے بارے میں کیا کہنا. میری ایک بار گاڑی خراب ہو گئی، بائک خراب ہو گئی. میں نے جو ہے اس کو گیریج پہ ڈالا اور اس وقت کار نہیں تھی، بائک تھی، خراب ہو گئی. اب بارش کا موسم تھا اور شروعاتی دور تھا ہمارا، مطلب ارننگ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آٹو کرے چلے آ گئے. بس کا انتظار کر رہے تھے. ریلوے اسٹیشن سے بس میں بیٹھا ہوں. وہ بس جو ہے ایک اسکول سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی، اب نام نہیں لیتا میں اسکول کا. تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ 4th 5th کلاس کے تھے وہ بس میں چڑھے، سٹی بس میں. بہت پہلے کی بات ہے یہ، آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے. اب آج کتنا ایڈوانس ہوگا ماحول آپ سمجھ جاؤ. وہ بچے چڑھے اور میری سامنے والی سیٹ پر وہ بیٹھے. تو ایک لڑکا بولنے لگا، 5th میں ہوں گا زیادہ تر، وہ بولے یار بولے میں یہ اسکول سے نکل جا رہا، بولے میں وہ دوسرے اسکول میں جا رہا. بولے دوسرا بولتا کیوں یار، یہ اسکول اچھا ہے نا اپنا، کیوں جا رہا ہے؟ اور بولے وہاں پر گرلز بہت زبردست رہتے. بولے یہ 5th کے بچے کا ڈائلاگ ہے. کس کی، کون سی کلاس؟ 5th. 5 سے 6 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے پہلی میں، 5th میں آنے تک 10 سال کا ہو جاتا ہے. وہ دیکھو اللہ کے رسول نے کتنی دور کی بات بتائی، 10 سال کا ہو جائے الگ کر دو اس کے بستر کو. کچھ لوگوں کو جب بولا جاتا ہے نا تو پیرنٹس کون سی دنیا میں رہتے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہی نہیں کبھی یہ بھی بچپن سے مطلب بڑے ہو کر آئے ہوئے، شاید ڈائریکٹ 30-40 کی عمر سے آئے ہوئے اوپر سے. انہوں نے دیکھے ہوئے نا ماحول، ان کو بھی معلوم ہے نا سب، پھر بھی عقل کیوں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا. جب ان کو بولتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے اس کو پردہ کراؤ، ایسے کپڑے مت پہناؤ، ارے کچھ بھی باتیں کرتے کہ چھوٹی بچی تو ہے. یہ داڑھی والے بہت شک کرتے ہر چیز پہ. یہ ایسے ڈائلاگ ہے لوگوں کے. جب برائی پہنچ جاتی ہے نا تو نہ بولنا آتا ہے نہ نگلنا آتا ہے، خاموشی سے ضبط کرنا پڑتا ہے. ماحول میں برائی پھیلیں گی، بدنامی ہوں گی، لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، لڑکے نے کیا کرا، کسی کو بولتے نہیں ہے باہر. ایسے بہت سارے برائیاں ہیں، صرف ایک چیز پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، صحیح وقت پر بچوں کو حیا کی تعلیم اور پردے کی تعلیم نہیں دینے کی وجہ سے. بہت برائیاں ہیں سماج کے اندر ان چیزوں سے متعلق. اب ہمارے ایک قریبی تھے، پہچان کے تھے، ہر بار ان کا یہی رہتا تھا ڈائلاگ، بہت پردے کی باتیں کرتے، بہت پردے کی باتیں کرتے، یہ کہیں رہتا کیا، ایسا کہیں رہتا کیا، ویسا کہیں رہتا کیا. کچھ سال گزرے، ان کی بیٹی بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ. ان کی عقل کو جب جو ہے اندر بات سمجھ بیٹھی اندر کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو کیا اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم رہتی ہے کہ کیا اچھا ہے اس کے لیے اور کیا برا ہے. تو ویسے ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو ہمارے بارے میں پورا پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. سمجھا آپ کو؟ تو ظاہر سی بات ہے جس نے ہم کو بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے. یہ ٹیب جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس کو کیسے کرنا ہے یوز. وہ انسٹرکشن لکھتا ہے. آپ بولیں گے نہیں وہ بول رہا ہے کہ پانی سے اس کو دور رکھو، پانی میں آپ زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. آپ بولیں گے واٹر پروف ہے تو وہاں لکھا ہوا رہتا ہے کتنے پانی کے ڈیپتھ میں کتنی دیر تک واٹر پروف ہے. جو موبائل بھی آتے ہیں نا واٹر پروف، اس پہ لکھا ہوا رہتا ہے ڈیپتھ کتنا، 2 میٹر پانی کے اندر آدھے گھنٹے تک واٹر پروف ہے، اس کے بعد کی گارنٹی نہیں لیتے ہو. لیکن آپ دماغ لگا رہے ہو میں 4 گھنٹے رکھوں گا. کمپنی والے بولتے ہیں ٹھیک ہے رکھو لیکن ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے اس کے. ہم نے صرف لکھے ہوئے اتنے ٹائم کے لیے، آپ پکا جو فون ہے سیل ہے ٹیب ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، پانی اندر نہیں جائے گا. آپ بولیں گے نہیں میں 1 دن پانی میں رکھوں گا. کمپنی والوں کیا سمجھتا ہے؟ تو لوگ کیا بولیں گے آپ کو؟ عقل مند بولیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم مانیں، یہ بہت اہم ہے. چلیے
تو ایسا واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ریئل واقعہ ہے، اصلیت میں ہوا ایسا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بولتے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن بات کس کی مانتے ہیں؟ شیطان کی. تو یہ بات بہت اہم ہے، اس کو آپ غور کیجئے اور یاد رکھیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حجاب دو چیزوں کے درمیان کسی ایسی حائل ہونے والی چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. سورہ احزاب آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگو. یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے نا، اس کو آیت حجاب بولتے ہیں، یہاں سے شروعات ہوئی حجاب کی. ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند رہتے تھے کہ امہات المومنین پردہ کرے، نبی کی بیویاں اور عام مومنین عورتیں بھی پردہ کرے. ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ عورتیں جو ہے باہر جو ہے وہ پرانے زمانے میں واش روم کے لیے باہر جانا پڑتا تھا کھیتوں میں، تو بے پردہ ہو کر عورتیں جایا کرتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. قرآن میں بہت سارے مقامات پر آیتیں آپ کو پتہ ہے اس وقت نازل ہوئی کہ اس کے بارے میں حضرت عمر نے سوچا کہ ایسا ہو اور آیتیں نازل ہوئی. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. تو حضرت عمر اس بات سے بڑے پریشان رہتے تھے کہ عورتیں باہر کیسے جاتی ہیں، وہ بھی کھلے ایک دم، اور تمام مرد ان کو دیکھتے، ان کو پسند نہیں تھا، فطری طور پر ان کو دل سے پسند نہیں آتی تھی چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا بھی ایک بار کہ آپ عورتوں کو پردے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. حضرت عمر نے کئی بار اصرار کیا اس بات سے. ٹھیک ہے، تو حضرت حفصہ ایک بار جانے لگی، امہات المومنین میں سے رضی اللہ عنہ. ان کا قد کافی اونچا تھا، ان کو دور سے دیکھ کر حضرت عمر نے پہچان لیا اور کہا کہ حفصہ یا معاف کیجئے کوئی اور صحابی ہے، میں نام بھول رہا ہوں، کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، اور یہ آپ نے ایسے کہا، اس لیے کہا کہ اس بات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور کرے، اس بارے میں سوچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں سوچنے لگے. تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ اے مومن اور مومنوں کی مائیں، یعنی امہات المومنین سے کہا گیا نبیوں کی بیویوں سے، اے نبی کی بیویوں جب کوئی تم سے سوال کرے یا کوئی چیز مانگنے آئے تو پردے کی آڑ سے ان کو دیا کرو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. اس کے بعد امہات المومنین نے کیا کیا، اپنے گھروں میں دروازے اور کھڑکیوں میں پردے لٹکا دیے. اس زمانے میں کپڑے کے اور چٹائی کے پردے آتے تھے. پھر ان کا دیکھا دیکھی تمام مسلمان عورتوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے پردے لٹکا لیے اور خطاب کیا گیا نبی کی بیویوں سے. ریزن، کیونکہ نبی کی بیویاں بولے تو یہ آئیڈیل تھی پورے مسلمانوں کے لیے. کچھ لوگ بولتے ہیں ان کے لیے حکم تھا، نہیں، یہ ان کو اس لیے پہلے کہا گیا کیونکہ اسلام وہاں سے شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، اس لیے شروعات ہر حکم کی وہیں سے ہوئی. تو کہا کہ ان کو کہا گیا، مطلب یہ تمام لوگوں کے لیے تھا. پھر وہاں سے پردے کی شروعات ہوئی کہ کوئی چیز کی آڑ میں یا حجاب کے جو ہے آڑ کا استعمال کیا جاتا اگر کسی نامحرم سے بات کرنا یا کوئی چیز لینا یا دینا ہے. تو ستر اور حجاب کا فرق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب پردے کے احکام کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے یہاں پر ہے روز قیامت، پردے کا معاملہ کیا ہوگا روز قیامت. اب کچھ جگہ دیکھیے کیسا ہے جہاں پردے کے تعلق سے بالکل ہی اپوزٹ بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتا عرواتا غرلا. قالت عائشۃ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يحم
ان یحمہم ذاک، کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن تم سب لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن تم سب لوگ، تمام انسان، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤں گے. یعنی پیدا بچہ جس طرح سے ہوتا ہے نا، قیامت کے دن وہ قبر میں سے اسی حالت میں نکلے گا، جہاں بھی ہوگا. جانور کھا گیا ہوگا تو جانور کے پیٹ سے باہر نکلے گا، سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اس میں سے باہر نکلے گا، کسی کو جلا دیا گیا، اللہ حکم دے گا ہواؤں کو، اس کے جسم کو پھر سے بنایا جائے گا، پھر سے وہاں سے آئے گا، سب اٹھ کر آئیں گے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کے سطر نہیں دیکھیں گے اگر اس حالت میں سب ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا سخت دن، وہ ایسا سخت معاملہ ہوگا، ان باتوں کا کسی کو خیال بھی نہیں رہے گا. اتنا خوفناک معاملہ رہے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہیں گی. ایک آدمی اگر جل رہا ہے اس کا جسم پورا، تو کیا اس کو پردے کا احساس رہے گا کوئی چیز کا؟ بالکل نہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے سے دنگے فساد ہو جاتے ہیں، آپ دیکھو کسی کو حال نہیں رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کدھر بھاگنا ہے، جسم پر کپڑا ہے نہیں ہے، کدھر ہے، سمجھا آپ کو؟ آندھی طوفان آ جاتے ہیں، کیلیمیٹیز، نیچرل کیلیمیٹیز میں کیا حال ہوتا ہے، پردے کا کسی کو خیال ہوتا ہے کیا؟ لیکن وہ تو بہت خطرناک موقع رہے گا جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت سے پہلے کا. تو یہ ایک معاملہ آتا ہے اس دن کا. ٹھیک ہے. دوران جنگ میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جس دن احد کی لڑائی ہوئی مسلمان شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے. اس دن میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ وہ دونوں کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے. مطلب یہ لوگ اپنے پینچے اوپر اٹھا کر، اصل میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم، ایک اور صحابیہ کا نام آتا ہے، یہ جنگ کے موقع پر وہاں پر پہنچتی تھی، اور جو لوگ زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور ان کو لا کر پانی پلاتی تھی. اب ڈیفینیٹلی بھاگنا دوڑنا ہے، پانی لے کر آنا ہے، تو پیچے اوپر اٹھا لیں گے، وہ پنڈلیاں نظر آئیں گی. تو یہ حضرت جو ہے انس بن مالک فرماتے کہ میں نے دیکھا ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے پازیب بھی نظر آ رہے تھے جو زیورات پیر میں پہنے ہوئے تھے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر پردہ کرتی تھی صحابیات تو پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ تو یہ معاملہ جنگ کا ہے. کچھ علماء نے تو اس پہ لکھا ہے کہ یہ پردے سے پہلی والی، یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے کا ہے. کچھ نے کہا اگر بعد کا بھی ہوتا، کیونکہ بعد کی جنگوں میں بھی صحابیات نے حصہ لیا، پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد بھی جنگوں میں حصہ لیا اور پانی پلایا گیا، جو کیجویلٹیز تھی، زخمی لوگ تھے، ان کی مرہم پٹی کی گئی. لیکن جنگی حالات میں انسان کو یہ شعور نہیں رہتا کہ وہ اس طرف اپنی نظر لے جائے جو شہوت کی طرف اس کو دعوت دیتی ہے، مطلب برائی کی طرف. مطلب ایک آدمی پورا زخم اس کے جسم پر لگے ہوئے اور پڑا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ بے پردگی کا کیسے خیال کرے گا؟ وہ کہاں سے کسی عورت کو دیکھے گا جو اس کو پانی پلا رہی ہے یا اس کو مرہم پٹی کر رہی ہے؟ وہاں اس کے ذہن و گمان میں بھی یہ چیز نہیں گزرتی. تو ایسے حالات میں بھی وہاں پر جو ہے صحابہ نے کچھ اس بات پر اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز بتائے جا رہے ہیں آپ کو، ایک قیامت کا واقعہ بتایا گیا اور ایک یہ جنگ و جدال کے اندر جو ہے واقعہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حج کے دوران جو حج کے 5 دن ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، حج کے 5 دن جو ہے 8، 9، 10، 11، 12. ٹھیک ہے. 8 سے شروعات ہوتی ہے اصل میں، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہیں حج کے. 9 ذی الحجہ سے تو 8 کو ویسے مینا میں پہنچ جانا ہے ظہر کے بعد سے، تو ویسے گنے جائے تو 6 دن ہو جاتے ہیں، لیکن اصل حج کے دن کتنے ہیں؟ 5. تو یہ 5 دنوں میں عورت کو چہرہ اور اپنے ہاتھ کھلے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. حج کے دوران تو یہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس ہو گیا کہ دوران حج عورت کو چہرہ اور پونچھے کھلے رکھنا ہے. لیکن اس میں بہت ساری ایسی دلیلیں آپ کو ملیں گی جس میں صحابیات نے جو ہے کیا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسپیشل جو ہے حدیث آتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب ہم حج کے لیے گئے تو ہمارا چہرہ اور ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب کوئی مرد آتے یا ان کا جھنڈ ہمارے سامنے سے گزرتا
تو ہم اپنی چادر یا کپڑا اپنے چہرے کے سامنے رکھ لیتے اور وہ لوگ جب گزر جاتے تو پھر ہم ہٹا دیتے. مطلب وہاں پر بھی وہ لوگ پردے کا اہتمام کرتے تھے, چہرے کے سامنے پردہ رکھتے تھے. آج کے دور میں اور آسانی کے لیے علماء نے کہا کہ بہت آسان ہے, آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے فین آتے ہیں, لکڑی کے فین آتے ہیں, جاپنیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں, چہرہ کھلا رکھیں. حج کے دوران کوئی اگر سامنے آ جائے تو وہ سامنے لا لے, پردہ بھی ہو جاتا ہے اور حج بھی آپ کا جو ہے ارکان پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر آج کل ایسا بھی کیا جاتا ہے, ہیٹ آتی ہے, ہیٹ پتہ ہے آپ کو, ہاف ہیٹ آپ نے دیکھا نا, ایک ہیٹ آتی ہے ہاف ہوتی ہے, سامنے سے نکلی ہوتی ہے اور پیچھے سے بنتی ہے وہ. تو کچھ عورتیں ویسے کرتی ہیں, وہ ہیٹ پہن لیتی ہے اور اوپر سے حجاب ڈال دیتی ہے, تو کپڑا ٹچ نہیں ہوتا ہے چہرے کو, بازو سے کھلا ہوتا ہے لیکن پورا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب پردے کا اہتمام تو کرنا ہے, چہرے پر کپڑا اور ہاتھوں پہ نہیں رکھنا ہے حج کے دوران, لیکن اہتمام تو پردے کا آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ صحابیات کے تقوی دیکھ کر آپ خود جو ہے دنگ رہ جائیں گے. ایک صحابیہ ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, جو ان کا نام جو ہے میں نام بھول گیا ان کا, ام خلاد رضی اللہ عنہ. ان کی انہما جو ہے ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا. ان کا بیٹا کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اب ان کا جو ہے جسم کو لایا گیا, ڈیڈ باڈی لائی گئی. اب ایک ماں کا جوان بیٹا شہید ہو جائے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو وہ اطمینان سے گھر سے نکلی. انہوں نے پردہ اوڑھا, پردہ کیا پورا. پھر وہ اپنے بیٹے کے جسم کے پاس, یعنی جو ڈیڈ باڈی تھی وہاں پر وہ پہنچی, تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا. وہ کہنے لگا کہ ارے بڑا تعجب ہے اس عورت پر, اس کا بیٹا شہید ہوا ہے, بیٹا مر گیا ہے, اور یہ پوری باپردہ ہو کر آئی ہے, پورے جسم کو چھپا کر آئی ہے. تو انہوں نے کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے, کتاب الجہاد کے اندر ہے یہ, کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. دیکھیے ایسے سچویشن میں جو ماں کو جو ہے ہوش نہیں ہوتا ہے, غم کا عالم چھایا ہوا ہوتا ہے, کوئی سدھ نہیں ہوتی ہماری عام زبان میں کہیں گے, لیکن انہوں نے پردے کا خیال کیا, کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے. تو وہ پورے پردے کے ساتھ وہاں پر پہنچی. حالانکہ ایکسیپشنل کیس ہے, اگر ویسے غم میں وہ آ بھی جاتی تو کوئی ان پر جو ہے اس بات پر آبجیکشن نہیں لیتا کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ آفات جیسے کیلیمٹیز اگر آ جائے, ان حالت میں اگر کوئی عورت پریشانی میں ہو اور اس کا پردہ کھل جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. جیسے کسی کا گھر کسی زلزلے میں ڈھس گیا ہو یا پانی میں بہہ گیا ہو اور حالات ایسی ہے کہ کوئی نامحرم اس کی ہیلپ کے لیے وہاں آ جائے, تو بے شک وہ اس کی ہیلپ لے سکتی ہے, وہاں اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے ابھی کچھ دن پہلے کچھ سال پہلے دیکھا, شام سیریا میں زلزلہ آیا تھا, جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے, جنگ سے پہلے کی بات ہے, نیوز پیپر میں دیکھا میں نے, خطرناک زلزلہ آیا تھا. اور ایسی ایک دو نہیں کئی فوٹوز آئی تھی انٹرنیٹ پر جو ریئل تھی, جس کی تصدیق بھی کی گئی. عورتوں کے وہ جو گھر تھے پورے دھس گئے زمین میں, اس میں سے عورتیں پھنسی ہوئی اور نکل رہی ہے, اور وہ نکلنے سے پہلے ساتھ میں چادر کھینچ کے نکال کے آ رہی ہے, اپنے اوپر اوڑھ کر آ رہی ہے کہ باہر نکلوں گی تو پردے کے ساتھ. جہاں پر جان کی جانے کے ہائر چانسز ہے, جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلنا ضروری ہے, لیکن وہ اپنے ساتھ کپڑا لے کر آ رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے آس پاس کے گھر ڈھہ گئے, اور جو ان کے خود کے مکان تھے ابھی گرنے والے ہیں, بس دھول خوب اڑ رہی ہے, عورتیں ویسے ہی برقعے کے ساتھ اندر سے نکل رہی ہے باہر. اور واقعات کب کے؟ رات کے 3 بجے کے, 2 بجے کے, کبھی صبح کے, دوپہر کے. جتنے بھی اس میں فوٹوز تھے سب میں وہ عورتیں برقعے میں تھیں. زلزلے کے کچھ اسپیشل فوٹوز کسی نے شیئر کیا تھا. تو ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, حالانکہ اگر وہ نہ بھی کرے, ہاں یہ اور بات ہے, واقعی میں اگر اتنا اسٹرکٹ اور اتنا کیا کہیں گے اس کو, ایسی سچویشن آ جائے کہ بس سیکنڈز کا ڈیفرنس ہے, اگر آپ
پردے کے اس بارے میں سوچیں گے تو جان جا سکتی ہے، تو یہاں تو بہتر ہے کہ پہلے آپ جان بچائیں. یہ تو کوئی بھی اس بارے میں کہیں گا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر آپ کا پردہ آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں ہے، آپ کو ابھی جان بچانا ہے اپنی، وہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی یہ لوگوں نے ایسا کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن کوئی ایسا نہ کرے، واقعی میں ایسا معاملہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اپنی جان یا کسی اور کی جان بچانا ہو تو پہلے اس پر آپ فوکس کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مجبوری کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوا. پھر دوران احرام کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا. اب کچھ معاشرتی مجبوریاں جہاں پر اجازت ہے، کچھ معاشرتی مجبوریاں جہاں پر اجازت ہے کہ آپ جو ہے اپنے پردے کو جو ہے یعنی بغیر پردے کے بھی وہاں پر جو ہے جا سکتے ہیں، جسم کا کچھ حصہ وہاں ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر، کوئی طبیب ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر کو بتانا ہے اور اس مرض کا ماہر کوئی عورت نہیں ہے اور آپ اس مرض میں مبتلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب جو نامحرم مرد ڈاکٹر ہے، آپ کو آپ کی بیماری اس کو بتانا ہے، جسم کا وہ حصہ اس کو بتانا ہے، تو یہاں مجبوری ہے. لیکن شرط ہے محرم ساتھ میں ہوگا، ورنہ برائیاں کیا چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی ایک مسئلے کے تحت ہمارے اہلیہ کو کچھ بیماری تھی، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے. ایک ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے مشہور ڈاکٹر ہیں. اب ان کی عادت ہے وہ کسی کو بھی علاج، اب ان کا میتھڈ لے جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، بی پی چیک کرتے ہیں. وہ تو پردہ ڈال کے انہوں جو پیشنٹ کے رشتہ دار ہیں ان کو دور رکا دیتے ہیں. وہ ہمارے اہلیہ کو بولے کہ آپ لیٹ جاؤ، بی پی نکالنا ہے آپ کا. وہ باندھے اس ہاتھ پر بی پی کا جو آلہ تھا اور مجھے کہا ادھر رکیے. میں کہا میں اگر یہاں رکوں تو کوئی مسئلہ ہے؟ بولے نہیں. بولے پھر میں یہیں رکتا ہوں. تو مجھے عجیب یہ بات دکھی، ڈاکٹر صاحب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے جیسے میں نے گناہ کر دیا وہاں کھڑے رہ کر. مطلب انہوں محرم ہے اور میں نامحرم بیچ میں آ گیا. ان کا ایکسپریشن ایسا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب دیکھو پورا ماحول ہی بگڑ گیا اپنا. جو 2 پیشنٹ ایکسٹرا بیٹھے ہوئے نا وہ بھی ایسی نظروں سے دیکھ رہے. مطلب میں نامحرم ہو گیا اور انہوں محرم ہو گئے. میں نے دیکھنا چاہیے تھا ایسا. برابر ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ بی پی نکال رہے ہیں نا؟ ہاں. تو میں یہاں کھڑے رہے تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بولے نہیں. بولے اور بعد میں ایسا دیکھ رہے ہو، مطلب ایسی نظروں کہ بھائی تم ہم پہ شک کر رہے کیا؟ شک کرو یا نہ کرو، محرم کا رہنا وہاں ضروری ہے. تو آپ بھی کہیں جائے اپنے گھر کے لیڈیز خواتین کو لے کر، یا آپ جائے خود اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، تو ان کو بولیے کہ آپ یہاں رکو. ڈاکٹر کو برا لگتا ہے تو لگنے دو. کچھ لوگ بولتے ارے اتنے بڑے ڈاکٹر ہے کیسا بولیں گے، کچھ بھی ان کو برا لگ جائے گا. تو ان کے برا لگنے نہ لگنے سے شریعت میرے کو تھوڑی کچھ بولتی ہے. وہ ناراض ہوں گے تو کیا ہوں گا؟ رشتے ٹوٹ جائیں گے کچھ. الٹا ان کو ڈرنا چاہیے کسٹمر نہیں آئے گا. آج کل پیشنٹ کو کسٹمر ہی بولتے ہیں نا، برابر ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے ڈرنا چاہیے کہ ان کی گراہکی کم ہو جائیں گی. پیشنٹ کے حساب سے چلنا چاہیے ڈاکٹر نے. تو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت بری بات ہے، ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ آج کل حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
لوگ دیکھیں گے، اسپیشلی آپ بولیں گے لڑکیاں دیکھیں گی، تو پھر یہ شو آف اور گناہ کی طرف آپ راغب کر رہے ہیں نا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو عورتیں اور مرد اپوزٹ جینڈر کو راغب کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں، خوشبو لگانا یا بناؤ سنگار کرنا، تو ان کی چمڑیاں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی قینچی سے ان کی چمڑیاں کاٹی جا رہی تھی، جو لوگوں کو اپنے راغب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ حدیث وہ اسپیسیفک ہے، میں جنرل بتا رہا ہوں آپ کو، تو بچنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ایسا ماحول ہے تو عورتیں آنکھوں کا بھی پردہ کرے، نہ دیکھے وہ فلمیں وغیرہ، یہ وہ جو ریلز اور ماڈلز اور یہ جو رہتے، نہ لڑکیاں دیکھیں نہ لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں، لڑکوں نے بھی نہیں دیکھنا ہے، زیادہ ریشو لڑکوں کا ہے دیکھنے والے، زیادہ بےہودگی کو دیکھنے والے لڑکے زیادہ ہے، لڑکیاں کم ہیں، لیکن ابھی ماحول میں لڑکیوں کا بھی ریشو بڑھ رہا ہے، یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے یہ، کوئی شہوت کی نظر سے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو، لیکن مرد کسی بھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، شہوت والی بنا شہوت والی، مطلب بری نیت سے یا اچھی نیت سے دیکھنا ہی نہیں ہے اس کو، پردہ کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں حجاب لگاؤ، آپ حجاب لگائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ میں تو بولتا لڑکیوں کو آپ حجاب لگاؤ، میں دعا کرتا آپ کو ڈبل ثواب ملیں گے، کیونکہ ہم بچیں گے نا اس سے، کیونکہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے نا، بار بار پلٹنا ہے، آپ کو پڑھانے کے لیے دیکھنا ہے، تو بیٹر ہے اگر آپ چہرے کا بھی پردہ کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت جو نازل ہوئی حجاب کے تعلق سے، جو حضرت عمر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد یہ آیت کون سی تھی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ والی آیت کا آگے کنٹینیو ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو۔ ایک تو پردے کا حکم دیا اور کیا کہا؟ نرم لہجے میں بات نہ کرو، لیکن آپ یاد رکھیے یہ احکام تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، شروعات وہاں سے ہوئی نبی کے گھر سے، لیکن یہ سب کے لیے حکم ہے۔ آپ دیکھیں گے اکثر عورتیں نرم لہجے میں بات کرتی، لیکن سخت لہجے میں بات کرنا ہے مطلب بے ادبی نہیں ہے، نرم لہجے سے، جیسے عام طور پر آپ کو فون آتا ہے گھر پہ، آپ کے ابو کے فرینڈ کا ہے یا بھائی کے فرینڈ کا ہے، کسی کا آ گیا فون، ہے کیا؟ تو آپ پوچھئے آپ کون بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، آنے کے بعد بتا دیں گے، رکھ دیے۔ لیکن اگر آپ اس کے بجائے بولتے ہیں آپ کون بول رہے ہیں، دوسری جگہ قرآن نے کہا نا اگر تم نرم لہجے سے بات کرو گے تو جس کے دل میں مرض ہے وہ مرض میں اور بڑھ جائے گا، اور یہ مرض کون سا آپ کو معلوم ہے نا؟ جس کے دل میں مرض ہے وہ مرض میں اور زیادہ بڑھ جائے گا، برائی کی طرف شیطان اس کو اکسائے گا، برائی کی طرف۔ تو نرم لہجے سے بات نہیں کرنا ہے، سمپل ٹون سے بات کرنا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیے ڈیمانڈ آج کل جو ہے کسٹمر کیئر پہ کس کے لیے، جاب پہ کس کو رکھتے ہیں کسٹمر کیئر پہ؟ لیڈیز کو رکھتے ہیں نا کہ جینٹس کو رکھتے ہیں؟ یہ عورتوں کے نام پر پیسہ کما رہے، اور آپ لوگ خوش ہیں عورتوں کو فریڈم ہے، کیا اچھے میک اپ میں بیٹھی تھی اسکرٹ میں ہوٹل کے اندر، کتنا اچھا رہتا نا ان کے پاس، ان لوگوں کو اجازت دیتے، اپنے پاس تو رہتا ہی نہیں ایسا۔ کچھ ایسے بھی ہے عجیب اور غریب نمونے اپنے پاس جو ایسا ذہن رکھتے، یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے جسم پر پیسہ کما رہے وہ۔ ایک بار ایک صاحب نے بہت اچھا سوال کیا، لوگ بولے مسلم عورتیں ایئر ہوسٹس کیوں نہیں بنتی؟ ویسے تو بن رہے آج کل، اب یہ بھی سوال بھی چلا گیا کام سے، ویسے پہلے پوچھا گیا تھا کہ مسلم عورتیں ایئر ہوسٹس کیوں نہیں بنتی ہے، آپ کے پاس آزادی نہیں ہے؟ ہمارے دوسرے ایک دوست نے جواب دیے کیا ایئر ہوسٹس بننا آزادی ہے؟ تو وہ بولے ہاں۔ تو اگر ایئر ہوسٹس بننا آزادی ہے تو ایئر ہوسٹس کے جو بننے کے کنڈیشنز ہیں ایسے کیوں ہیں کہ عورت کی عمر 30 سال سے کم ہونا چاہیے، رنگ فیئر ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونا چاہیے، یہ کیوں کنڈیشن ہے؟ کیا ایک 45 سال کی عورت ایئر ہوسٹس نہیں بن سکتی؟ تو اس کو آزادی نہیں ہے مطلب؟
اس کو آزادی نہیں ہے بیچاری کو، نہیں وہ ضعیف ہو گئی ہے، بڑھاپے کو جا رہی ہے، 55 سال کی اور اچھے سے سرو کر سکتی ہے، اس کو تو تجربہ بھی رہتا زیادہ، تو بولتے نہیں نہیں ینگ ہونا، نوجوان رہنا. ارے وہ 45-50 والے نوجوان لڑکیوں سے زیادہ مضبوط رہتے، اصلی کی کھائے ہوئے رہتے ہو، 3 کا کام اکیلے کر سکتے ہو. آج بھی گھر میں وہ ہاتھ سے برتن اور کپڑے دھو دیتے، یہ واشنگ مشین خراب ہوئے تو انہوں بھی خراب ہو جاتے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور عورتوں کے نام پر ان کے جسم پر پیسہ کمایا جا رہا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کہا کہ نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، ایسا کرنے سے دل کی خرابی میں مبتلا شخص خواہ مخواہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے گا. یہاں پر کہا گیا ہے کوئی شخص جس کے دل میں کچھ ہے برائی تو وہ کچھ امید لگا بیٹھے گا، مطلب وہ برائی کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا اس سے عام دستور کے مطابق بات کیا کرو. مطلب یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ بد اخلاقی سے بات کرو، کونے رکھ، ایسا نہیں، بد اخلاقی نہیں، کیا کہا گیا ہے؟ عام دستور سے بات کرو. آپ کون ہے، کیا نام ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں آئے تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، رکھ دیے کٹ. سامنے والا بھی پھر سمجھ جاتا بھاؤ نہیں ہے کچھ بھی. ارے سمجھا کیا؟ برائی میں مبتلا نہیں ہوتا نا. تو اسپیشلی لیڈیز، گرلز دھیان سے سنو، یہ برائیاں جو پھیل رہی نا، اس میں زیادہ کنٹریبیوشن گرلز کا ہے. یہ بریک لگا سکتے ہیں. ادھر پہلے ہی بول دیا آپ نے، ادھر نہیں آنے کا، تو برائیاں نہیں پھیلیں گی. ہاں کچھ رہتے بیچارے عجیب مجنون پیچھے پڑ جاتے کسی کے، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی آپ کمپلین کریں، بتائیں ان کو جو بھی معاملہ ہو. خیر ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، بات آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہو، اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت و آرائش نہ دکھاتی پھرا کرو. غور سے سنو، کیا کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. کہا کہ آپ، یہ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، مفسرین نے، اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. مطلب باہر نکلنا ہے تو وقت اور ضرورت کے تحت. مسجد جانا ہے نماز کے لیے تو عورت کو اجازت ہے. مارکیٹ میں کچھ سامان خریدنے جانا ہے تو اجازت ہے. تعلیم کے لیے جانا ہے تو اجازت ہے. لیکن بے وجہ باہر نہ پھرتی رہو. جیسے کچھ لوگ رہتے کچھ کام نہیں ہے تو چلے شاپنگ کو، کچھ شاپنگ نہیں بھی کرنا ہے تو چل کر جا کر آئیں گے مارکیٹ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جاہلیت کی طرح چیزیں ہیں. مطلب جاہل زمانے میں ایسے ہوتا تھا، عورتیں بنتی سورتی تھی شام کے ٹائم پہ اور پوری ایک ساتھ نکلتی تھی گھومنے کے لیے. آج بھی کچھ علاقوں میں ہوتا ہے نا ایسا، پورس میلے ٹھیلے، کچھ خریدنا نہیں ہوتا ہے وہاں پر، اپنی نمائش بتانا ہوتی ہے، سج سور کر نکلتے ہیں. برابر ہے نا؟ تو کہا کہ یہ جاہل لوگوں کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمانے جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے، ایسا تم لوگ مت کیا کرو. مطلب ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلو. ایون نماز کے تعلق سے بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے اگر پوچھا میرے لیے بہتر جگہ کون سی ہے، تو کہا کہ تمہارے گھر کا سب سے اندر والا حصہ. پھر نماز کے تعلق سے ایک بار آپ سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کی کوٹھری میں سب سے اندر والی جگہ جس کو کوٹھری کہتے ہیں، وہاں پڑھی گئی نماز بہتر ہے گھر کے جو ہے دالان میں پڑھنے سے. اور وہاں گھر کے دالان میں پڑھی گئی نماز یہ بہتر ہے گھر کے صحن میں پڑھنے سے، اور یہ نماز بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے عورت کے لیے. تو کہا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ نماز گھر میں پڑھے. لیکن کوئی عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو تم روکو نہ، مطلب نہ روکو. مطلب کوئی عورت مسجد جانا چاہتی ہے نماز کے لیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ گناہ گار ہو سکتے ہیں آپ. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ کوئی عورت اگر نماز کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت دی جائے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تبرج کہتے ہیں نمائش کرتے ہوئے جانا، جو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. اس میں علماء نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں. تبرج میں 5 چیزیں آتی ہے جس کو شو کرتے ہیں لوگ، زینت بتاتے ہیں دوسروں کے سامنے، جس کو زمانے جاہلیت کی رسم کہا گیا ہے. اپنے جسم کے محاسن کی نمائش، اچھے بال ہے بڑے تو خوب بتا رہے اس کو، جسم کی نمائش. اچھی آنکھیں ہیں تو اس کو اور کاجل واجل لگا کر بڑا کر رہے ہیں. جسم کا کوئی بھی حصہ آپ جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں.
دوسرا زیورات کی نمائش، بڑے بڑے گہنے پہن رہے ہیں، آواز کرنے والے گہنے پہن رہے ہیں، لوگوں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پہن رہے ہیں، آپ چوڑیاں ہیں، پازیب ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کپڑوں کی نمائش، قیمتی کپڑے، چمکنے والے کپڑے. آج کل تو برقعوں کے لیے بھی رول آ جائے گا اگر دیکھا جائے تو. ایسے ایسے چمکیلے برقعے آ رہے ہیں کہ آپ بولیں گے یہ تو برقع یا گاؤن ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. چوتھا رفتار میں باغ پن اور نازواد، مطلب ایسی چال نہ چلے جس سے لوگ راغب ہو. ایک نارمل چال جو انسان کی ہوتی ہے، جس طرح چلتے ویسے چلنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ لوگ کیسے چلتے ہیں جان بوجھ کر، تو کہا کہ یہ تبرج میں آئے گا. اور خوشبو کا استعمال کرنا جس سے لوگ راغب ہو، یہ بھی جو ہے تبرج میں آئے گا. 5 چیزیں جو تبرج میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال زمانے جاہلیت کے لوگوں کی مثال کی طرح لی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی مختصر سی، اور بھی ہیں جو مطلب ضروری ہے، لیکن وقت ہم کو اب اجازت نہیں دیتا ہے. جیسے سورہ نور کے اندر بھی محرم اور نامحرم کے تعلق سے بتایا گیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس پر ایک الگ لیکچر بناتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے، کس کے سامنے وہ جائیں گی. مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ابھی یہاں پر آپ آئے ہیں تو بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہو جائے. ایک عورت کے لیے جو اس کے محرم ہیں، جن کے سامنے وہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، دلائل پورے ہیں یہاں پر لیکن وقت کی کمی سے میں شارٹ میں بول رہا ہوں. ایک عورت کے لیے جو محرم ہے جس کے سامنے وہ جا سکتی ہے، لیکن محرم کے سامنے بھی وہ ادب کا لحاظ رکھیں گی، جیسے اپنے سینوں پر اوڑھنی ڈالے رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. مطلب اس کے جسم کو چھپانا ہے محرم کے سامنے بھی. ایک عورت کو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اس وقت صرف ایک ہی شخص کو بتانے کی اجازت ہے، اور وہ اس کا شوہر ہے، جس کے سامنے اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے. اس کے علاوہ محرم کے سامنے بھی اس کو ادب سے رہنا ہے، جسم کی نمائش نہیں کرنا ہے، لیکن اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ جو اپنے محرم کے سامنے وہ دکھا سکتی ہے. وہ اس کے محرم کون کون سے، چلیے ہم دیکھتے ہیں. شوہر تو ڈیفینیٹلی ہے، اس کا تو ایکسیپشنل کیس بھی ہے. اس کے سامنے ایک عورت چاہے کیسے ہی کپڑے پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو شوہر. دوسرا شوہر کے بیٹے. شوہر کے بیٹے مطلب سگے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، سوتیلے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے محرم رہتے ہیں، ٹھیک ہے. شوہر کے بیٹے. شوہر کا باپ یعنی سسر، اور سسر کے اوپر سب دادا سسر سب یہ سب اس کے محرم میں شامل ہیں. شوہر، شوہر کے بیٹے، شوہر کا باپ یا اس کے اوپر جو بھی رہیں گے بابا دادا وغیرہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون ہے؟ سگا بھائی، یہ اس کا محرم ہے، سگا بھائی، اس عورت کا باپ، ٹھیک ہے، جو باپ ہے وہ بھی اس کا محرم ہے. عورت کا بھائی کہا میں نے؟ چچیرے بھائی نہیں، ممیرے بھائی نہیں، خلیرے بھائی نہیں، منہ بولے تو کبھی نہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے. ہاں تو یہ 5 ہو گئے. اس کے بھائی، اس کے والد، اس کا ماموں، سگا ماموں، چچیرے ماموں نہیں، انکل، دور کے انکل، بازو والے انکل، وہ کوئی بھی نہیں. سمجھا آپ کو؟ سگا چچا، چچیرے چچا نہیں ہے، سگا چچا، سگا چچا اس کا محرم ہے. اس کا بیٹا، خود کا بیٹا، اس کے پھر پوتا، سب اس کے محرم ہیں. سمجھا آپ کو؟ رضائی. رضائی بھائی. رضائی بھائی مطلب ایک عورت سے 2 بچوں نے دودھ پیا جو الگ الگ فیملی سے ہیں، تو یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہو جاتے ہیں. مطلب ایک عورت نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا جو اے فیملی سے ہے، اور ایک لڑکی کو دودھ پلایا جو بی فیملی سے ہے، تو یہ لڑکا لڑکی سگے بھائی بہن ہو گئے. ان کو رضائی بہن بھائی بولتے ہیں. سمجھا آپ کو؟ تو اس میں پھر الگ الگ مسائل ہے کہ وہ جو دودھ جس سے پیا کم از کم 3 بار دودھ پیا ہو، اس میں الگ الگ پھر رولز وغیرہ ہے، وہ اپن اس کو بعد میں کبھی دیکھیں گے. تو رضائی بہن بھائی، تو یہ بھی اس کے محرم ہیں. اور کوئی چھوٹ رہا ہے جتنے میں نے بتائے؟ کوئی بھی نہیں چھوٹا ہے نا؟ اس کے محرم کے اندر پھر سے بتا دوں، والد، بھائی، شوہر، ٹھیک ہے، بیٹے، شوہر کے والد، برابر ہے، سگا ماموں، سگا چچا، ٹھیک ہے، رضائی، اور کون سے؟
شوہر کے بچے جو آئیں گے سوتیلے ہو جو اس کے وہ بھی آ جائیں گے بیٹے سب. اور اتنا ہی ہے اور کوئی چھوٹ رہا ہے؟ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ویسے یاد آتے اپنے کو لیکن یہاں جب بیٹھتے ہیں نا ادھر اسٹیج پر تو بہت ساری چیزیں کبھی یاد بھی آ جاتی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. ہاں 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 یہ بولنا بھول گئے نا. سگے بھتیجے اور بھانجے. سگا بھتیجا مطلب بھائی کا بیٹا. سگا بھانجا مطلب سگی بہن کا بیٹا. سگے بھائی کا بیٹا سگی بہن کا بیٹا یہ بھی محرم ہے اس کے. 11 ہو گئے. اور یہ اس کے لیے محرم ہے. اور وہ نوکر چاکر جو خواہشات سے دور ہے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں ہجڑے جو ہوتے ہیں جو خواہشات سے دور ہے مطلب جو ان کے اندر جو برائی کا مادہ نہیں ہے تو وہ بھی اس عورت کے سامنے آ جا سکتے ہیں جو پرانے زمانے میں غلام کے طور پر استعمال ہوتے تھے گھر کے کام کاج کرتے تھے. ٹھیک ہے تو یہ ان سے بھی پڑھ. لیکن آج کے زمانے میں احتیاط کیا جائے کیونکہ اب ان میں بھی برائیاں آ گئی نا ان میں بھی ٹائپس ہے الگ الگ. وہ بعد میں ہم کبھی ڈسکس کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. یا وہ بچے جو پردے کی باتوں سے کیا ہے واقف نہیں مطلب پردوں کی باتوں مطلب جو پہلے بات بیان کی گئی نا عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے چھوٹے بچے ان سے بھی پردہ نہیں ہے. سمجھا آپ کو؟ تو یہ چند چیزیں تھی اس کو آپ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا کریں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.